اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، سب سے کم درجہ ایمان کا ہے۔ اس بندے کا ایمان سب سے کم ہے جو برائی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ بیچ میں انوالو ہو، ہاتھ سے طاقت کا اظہار کر کے روکنا چاہے تو روک سکے، لیکن نہیں روکتا۔ زبان سے منع کرنا چاہے تو منع کر سکے مگر منع نہیں کرتا۔ وہ اپنے گھر ہی میں کھڑکی سے دیکھ کے کہتا ہے کہ میں دل میں برا جانتا ہوں، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، مجھے یہ انداز پسند نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے وہ کتنا ہی نیک پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کے اعمال کتنے اچھے ہی کیوں نہ ہو، وذالک ضعف الایمان، اس کا ایمان سب سے زیادہ کمزور ہے۔ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اللہ اس کی رسول کی ذات پر بھروسہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ آؤ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ راہ خدا میں شہید کیے جائیں، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر! یہ کون ہستیاں ہیں، یہ کون نفوس قدسیاں ہیں جن کے انتقال کے بعد بھی اللہ انہیں زندگی کی سند عطا فرما رہا ہے، انہیں فرما رہا ہے کہ یہ زندہ ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو۔ یقینی طور پر ہم جس آنکھ کے ساتھ اپنے اس دنیا میں رہتے ہیں، ہماری آنکھیں یقینی طور پر ایک انسان کے انتقال کرنے کے بعد اسے مردہ گمان کرتی ہے، تبھی تو اسے غسل دیا جاتا ہے، تبھی تو کفن پہنایا جاتا ہے، تبھی تو اس کے جنازے کی نماز پڑھ کر کے دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کی وراثت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بیوی اگر موجود ہے تو وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی، کیونکہ دنیا میں قانون کے مطابق اب اس کا شوہر مر چکا ہے، لیکن اللہ اکبر اگر اس کا شوہر اللہ کی رضا میں مارا جائے، اللہ کی دین کی حفاظت میں ختم ہو، اللہ کے دین کی حفاظت میں وہ دشمنوں سے لڑتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اسے مردہ نہ کہو، اسے تم مرا ہوا نہ کہو، اس کی ڈیتھ ڈکلیئر مت کرو، یقیناً تمہاری نگاہوں کے سامنے مرا ہے لیکن ہماری قدرت کی نگاہ میں وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر! یہ کیا بات ہے کہ ایک انسان دنیا کی نگاہوں کے سامنے دنیا سے چلا جاتا ہے، لوگ اسے دفن کر دیتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ زندہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کسی مردے کی زندگی کو سمجھنا ہے تو زندہ جیسی نظر رکھنی ہوگی، ویسی نظر ہماری ہونی چاہیے جیسی نظر قرآن و حدیث میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ میرے آقا ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی ایمانی غیرت سے، ایمانی فراست سے، ایمانی سوجھ بوجھ سے تم ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور کا جلوہ اس کی آنکھوں میں سما جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نور سے اولیاء کرام دیکھا کرتے ہیں، اسی لیے دروازے کے پیچھے کیا ہے وہ بتا دیتے ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ بتا دیتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے وہ بتا دیتے ہیں، اسی طرح سے ان کے ساتھ زندگی میں کیا مسئلہ پیش آنے والا ہے وہ بتا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا پریزنٹ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا جو ہے ماضی بھی حال ہوتا ہے اور ان کا آنے والا مستقبل بھی پریزنٹ ہوتا ہے۔ ہم تین زمانے سے گزرتے ہیں، ایک وہ زمانہ جو گزر چکا، ایک وہ جو بھی چل رہا ہے اور ایک وہ جو آنے والا ہے، اور جب تک وہ آئے گا نہیں ہم آنے والے دن کے بارے میں جان نہیں پائیں گے۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے ان کی آنکھوں کا نور اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ کیا گزرا اس کی بھی خبر دے دیتے ہیں، کیا چل رہا ہے اس کی بھی خبر دے دیتے ہیں، اور کیا ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دے دیتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک اور اس آیت کریمہ کو سمجھنے اور سننے کے بعد آؤ امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں غور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین چھوٹے سے ہیں، آپ انہیں اپنی ران پر اپنے پاس بٹھا کر کے پیار کر رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے ان کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہلیہ حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن مبارک سے ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم چھوٹے سے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صاحبزادے ہیں، ایک طرف نواسا ہے ایک طرف بیٹا ہے، اللہ اکبر، ایک خود کا بیٹا ہے اور ایک بیٹی کا بیٹا ہے، دونوں کو لے کر چھوٹے سے ہیں، دونوں گود میں لے
دیکھ کر میرے آقا ان سے پیار فرما رہے ہیں، اچانک ایک فرشتہ، کتابوں میں ملتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ کوئی اور نہ تھے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ وہ آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان دونوں میں سے کس سے پیار ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ان دونوں سے پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت ان دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں رکھے گا، یہ دونوں ایک ساتھ بڑے نہیں ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایک کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، یہ اللہ کی جانب سے آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے اوپر اللہ کی جانب سے یہ بات چھوڑی گئی ہے، یا تو آپ اپنے بیٹے ابراہیم کو رکھ لیں اور اپنے نواسے حسین کو راہ خدا میں قربان کر دیں اور ان کا انتقال ہو جائے گا، یا تو پھر حسین کو رکھ لیں اور اپنے بیٹے ابراہیم کی قربانی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے جب یہ بات کہی کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے اور یہ آپ کے لیے گویا کہ ایک آزمائش ہے، جو نبی ہوتے ہیں ان کو جو آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے، جو اللہ کے پیغمبر رسول ہوا کرتے ہیں ان کے ساتھ زندگی میں بڑے بڑے معاملات پیش آتے ہیں، انہیں ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، انہیں جو ہے اپنے قدم کو مستحکم بنا کے رکھنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا ہر عمل آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی امت کے لیے ایک آئیڈیل کی طرح ہوتا ہے، اور آنے والے لوگ ان کے نقش قدم پر اپنے قدم کو رکھ کر کے چلتے ہیں اور آگے بڑھتے زندگی گزارتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے جبرائیل یہ اللہ کی جانب سے میرا امتحان ہے۔ فرمایا ہاں۔ میرے آقا فرماتے ایک کام کرو، مجھے تھوڑی مہلت دے دو، میں غور کر کے بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری رات دونوں کو اپنی گود میں لے کر کے پیار کر رہے ہیں، حسین بھی ہیں اور ساتھ میں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ دل میں سوچ رہے ہیں کہ اگر میں حسین کو دے دیتا ہوں تو حسین کے انتقال کے بعد میرا بھی دل دکھے گا، علی کا بھی دل دکھے گا اور میری بیٹی فاطمہ کا بھی دل دکھے گا، اور یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کی قربانی دے دیتا ہوں تو اس طرح سے صرف میرا دل دکھے گا لیکن میرا حسین محفوظ ہو جائے گا، میرا حسین بچ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، تو میرے آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کی قربانی میں دے دوں گا اور اللہ کے حوالے کر دوں گا۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کون ہے وہ خوش نصیب جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں چونکہ حسین سے مجھے محبت ہے، حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے، حسین کے بابا علی ہیں، اس کی ماں فاطمہ ہے، اگر میں حسین کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں تو پھر اس کی ماں کا دل ٹوٹے گا، اس کے والد کا دل ٹوٹے گا، میرا بھی دل ٹوٹے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو بڑا بھائی حسن ہے اس کا بھی دل ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو دیتا ہوں تو صرف میرا دل ٹوٹے گا، لیکن یاد رکھو میں جو ہے اسے سنبھال لوں گا، میں اسے جو برداشت کر لوں گا۔ اور اس کے بعد میرے آقا فیصلہ فرماتے جبرائیل میں اپنے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں۔ اور پھر 3 سے 4 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے آقا امام حسین کو بوسہ دے کر مسکرا کر کہتے تھے اے حسین قربان جاؤ، میں نے تم پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، اپنے لخت جگر کو قربان کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک باپ نے اپنے سگے بیٹے کو قربان کر دیا اپنے نواسے پر، حسین پر۔ آخر کیوں؟ جب ہم نے اپنے دل سے پوچھا اے دل تو بتا آخر مصطفیٰ کریم نے اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر دیا؟ کیا کوئی باپ اپنے سگے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے سگے بیٹے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے؟ تو دل جواب دیتا ہے اے نادان انسان سن، حسین سے بہت بڑا کام لینا تھا اور ایک بڑے منصب پہ انہیں فائز کرنا تھا، دین مصطفیٰ کو بچانا تھا، اسی لیے حسین کو زندہ رکھنا تھا۔ اور حسین شہید ہونے والے تھے، جو شہادت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی، وہ شہادت اللہ کے رسول نے حسین کو عطا فرما دی، جس کا اظہار کربلا میں امام حسین نے کیا ہے۔ عزیزان مکرم، امام حسین پر اپنے بیٹے کو حضور قربان کر دیتے ہیں، اور پھر آپ آگے دیکھیں کہ امام حسین سے محبت فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل پھر ایک موقع پر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے اسے حاصل کیا ہے۔ حضرت جبرائیل فرمایا عرض کرتے ہیں ستقتلہ امتک، اے میرے حبیب آپ کی امت اسے زندہ نہیں رہنے دے گی، آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، آپ کی امت اسے شہید کر دے گی۔ میرے آقا جب یہ سنتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی چھوٹے ہیں امام حسین۔ اور پھر اس کے بعد
میرے نبی تفصیل لیتے ہیں کہ جبرائیل کیا واقعی میری امت حسین کو قتل کر دے گی جس پر میں اپنی محبت کو نچھاور کرتا ہوں؟ فرمایا ہاں، آپ کی امت قتل کر دے گی۔ اگر آپ کہیں تو جہاں حسین کا خون بہے گا اس جگہ کی مٹی لا کر دے دوں آپ کو؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل وہ جگہ بھی تمہیں معلوم ہے جہاں حسین کا خون بہے گا، حسین کے کجاوے باندھے جائیں گے، حسین کا قافلہ روکا جائے گا اور حسین کی وہ آخری منزل ہوگی؟ فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے، آپ کہیں تو مٹی لے کر لا کے دکھا دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے اے جبرائیل مٹی لے کر آ جاؤ، دکھا دو۔ مٹی لا کر حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتے ہیں، آپ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو مٹی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کر رکھنا، جس دن میرا حسین شہید ہو جائے گا اس دن جب خبر تمہیں ملے گی تو اس مٹی کو نکال کر کے دیکھنا، اگر یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ لینا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کے دن 10 محرم کو جب میں نے سنا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں تو برسوں سے میں نے مٹی سنبھال کر رکھا تھا، جب میں نے اسے ایک ڈبی میں سنبھال کر محفوظ رکھا تھا، اسے کھول کر کے دیکھا تو واقعی وہ مٹی خون بن چکی تھی اور میرے نبی نے آج سے برسوں پہلے جو بات کہی تھی وہ سچ ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ بچپن میں مٹی ملی تھی اور حضرت ام سلمہ نے اسے سنبھال کر رکھا، 56 برس کے ہوئے امام حسین۔ اب آپ سوچیے یعنی تقریباً 50 سال سے ام سلمہ نے اسے سنبھال کر رکھا تھا مٹی کو، اور 50 سال کے بعد واقعی وہ مٹی خون میں بدل گئی اور حضور نے جو کہا تھا وہ سچ ہوا۔ اور پھر جیسے حضور کا فرمان سارے صحابہ سن لیا کرتے تھے ویسے یہ بھی فرمان سارے صحابہ سن لیے تھے۔ ہر صحابی جانتا تھا کہ ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا حسین شہید ہوں گے، حسین شہید ہوں گے، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم تھا وہ دن کون سا ہوگا، وہ مہینہ کون سا ہوگا، وہ سال کون سا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے 2 طرح کا علم دیا، ایک علم وہ ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں اور ایک علم وہ ہے جو میں اپنے سینے میں رکھتا ہوں، اگر میں اسے تم کو بتا دوں تو تم اپنی تلوار سے میری گردن مار دو گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس علم کو میں نے چھپا کر رکھا ہے بتایا نہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے نبی نے حسین کی شہادت کی پوری تفصیل مجھے عطا کی ہے، اور میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو وہ سال بھی بتایا تھا جس سال میں حسین شہید ہونے والے ہیں، اور وہ سن کون سا تھا؟ سن 60 ہجری۔ اور حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں سن 60 ہجری کے آنے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اٹھا لے، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ، اور کھیلنے کودنے والے بچوں کی حکومت سے بچاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تو مجھے بچا لے۔ یعنی میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ کو وہ سن بھی بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس زمانے میں حکومت کس کی ہوگی، کون مسلمانوں کا زبردستی خلیفہ بن کر کے بیٹھا ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ یہ خلافت کی ذمہ داری پر یہ کھیلنے کودنے والے لڑکے جن کی عقل پختہ نہیں، جن کو صحیح سے تجربہ نہیں، جن کی عمر کم ہے، جو پختہ عقل اور عقل سلیم نہیں رکھتے، اے اللہ میں ان کی حکومت سے پناہ چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ حاکم بنے اور میں زندہ رہوں اور انہیں دیکھوں، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے تو مجھے موت دے دے۔ اور یہ دعا ابو ہریرہ کی قبول ہوئی، یزید کے خلافت کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنے فتنے تھے کہ حضور علیہ السلام نے سب بتایا تھا اور حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے۔ اور پھر میرے نبی کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ فتنہ پرور کون ہوگا، ان سازشوں کا اور فتنوں کا سرغنہ کون ہوگا، اس کو جو ہے اس کی قیادت کون کرے گا، اور اسلامی تخت پر زبردستی کون بیٹھے گا، نبی کی شریعت پر حملہ کون کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے اول من یبدل السنتی
رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا، میری شریعت کو بدلے گا، میرے دین کو بدلنے کی کوشش کرے گا، وہ بنی امیہ کا ایک بندہ ہوگا، بنی امیہ کا ایک مرد ہوگا، بنی امیہ سے تعلق رکھنے والا ہوگا، یقال لہ یزید، اور اس کا نام یزید ہوگا۔ میرے آقا نے اس قبیلے کا بھی نام بتا دیا اور یزید کا بھی نام بتا دیا تھا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کہ یہ حدیث پاک بھی منظر عام پر آ گئی، اسی لیے صحابہ کرام سوچتے تھے کہ وہ کون ہوگا بنی امیہ کا جو اس طرح کا کام کرے گا، نبی کی شریعت کو بدلے گا۔ اور میرے آقا نے جو فرمایا تھا وہ ہوا بھی کہ جب یزید ظلم سے تخت خلافت پر بیٹھتا ہے اور پھر اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرتا ہے تو اس نے حضور کی شریعت کو بدلا، حضور کی سنت کو بدلا، نبی کے دین میں گویا کہ سراغ کرنے کی کوشش کی اور فرائض کو اس نے بدل دیا، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، روزہ رکھنا ترک کر دیا، جانوروں اور اس کے علاوہ جنگلی جانوروں کے ساتھ کھیلنا کودنا اس نے اپنے عادت بنا لی، شراب پینے کو اس نے اپنی عادت بنا لی، زنا کرنے کی کھلی اجازت دے دی۔ اللہ اکبر! بتاؤ آپ، کیا وہ حرام کو حلال نہیں کر رہا تھا اور حلال کو حرام نہیں کر رہا تھا؟ کیا وہ نماز ترک کر کے نبی کے دین کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا؟ برسوں پہلے جب میرے آقا نے کہا تھا، اس وقت تو یزید پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یزید کا دور دور تک کے نام نشان نہ تھا، مگر اس کے باوجود میرے آقا نے اس کی ساری اطلاع دے دی۔ اور پھر جب اس نے وہ تخت پر بیٹھتا ہے تو تخت پر بیٹھنے کے بعد وہ سب سے پہلے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھتا ہے اور خط لکھنے کے بعد کہتا ہے، اے ولید، سارے مدینہ کے مسلمانوں سے میری بیعت لو، جتنے صحابی ہیں سب سے بیعت لو، کسی کو نہ چھوڑنا، لیکن ہاں خاص طور سے حسین ابن علی کی پہلے بیعت لینا، عبداللہ ابن زبیر کی پھر بیعت لینا، عبداللہ ابن عباس کی بیعت لینا، ان تینوں لوگوں کی پہلے بیعت لینا، اور اگر یہ بیعت نہ لیں تو پھر تم مجھے بتانا، اور اگر یہ زیادہ تم سے لڑنے کی کوشش کرے تو تم پھر ان کی اپنی تلوار سے ان کے سر کو تن سے جدا کر دینا۔ اللہ اکبر! ولید بن عقبہ جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کیا کرتے تھے، اہل بیت کا ادب کیا کرتے تھے، جب یہ خبر ان کے پاس پہنچتی ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام مروان تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگ بیٹے پیدا کرتے ہیں مگر مروان نے اپنے باپ کو پیدا کیا ہے۔ اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان یہ وہ بندہ تھا جس نے کئی صحابہ، کئی بزرگ، کئی تابعین اور کئی قرآن حافظ کو اس نے قتل کیا اور شہید کیا، اور اپنی حکومت کا، اپنی اقتدار صحابہ اور بزرگان دین کے خون پر اس نے قائم کی۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، جب انسان ظالم ہو جاتا ہے، جب انسان جابر ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کا خون پیتا ہے، پھر وہ جو ہے لوگوں کے خون پینے کو عیب نہیں سمجھتا ہے۔ یہ ساری عادتیں اس کے اندر آئی تھی تو یزید ہی کے ذریعے سے آئی تھی۔ اس کے بعد ولید بن عقبہ جو ہے امام حسین کو بلاتے ہیں اپنے خیمے میں، اور امام حسین کو اپنے خلافت ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ صحابی رسول امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اب بتائیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا یزید خلافت کا حقدار ہو کر کے اس نے اعلان خلافت کر دیا ہے، ملک شام، عراق، بصرہ، کوفہ کے تمام مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے، اب آپ لوگ باقی ہیں، آپ لوگ بھی بیعت کر لیجئے۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے جیسا شخص جو ہے چھپ کر کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا، آپ اگر یزید کے نام کی بیعت لینا چاہتے ہیں آپ باہر نکل کے اعلان کیجئے، سب لوگ بیعت کریں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ اللہ اکبر! مروان کہتا ہے، اے حسین تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں یزید بڑا ظالم اور جابر قوت والا ہے۔ اللہ اکبر! حسین فرماتے ہیں کہ میرا رب سب سے زیادہ قوت والا ہے، سب سے زیادہ طاقت والا وہی ہے۔ ولید کو مشورہ دیتا ہے مروان کہ اے ولید سنو، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ تمہاری بیعت نہیں لے رہے، ایک کام کرو، ابھی موقع ہے، انہیں گھیرو اور گھیرنے کے بعد ان کے سر کو تن سے جدا کر دو، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر! ولید بن عقبہ جو ہے امام حسین کو کہتے ہیں آپ جائیے کل آ کر کے آپ بیعت کر لیجئے گا، کیونکہ امام حسین نے کہا تھا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، میں غور و فکر کر کے پھر تمہاری بیعت کرتا ہوں جو یزید کے نام پر بیعت تم لے رہے ہو۔ اب جب امام حسین چلے جاتے ہیں، مروان مشورہ دیتا ہے ولید تم نے ایک اچھا موقع چھوڑ دیا، اگر تم ابھی حسین کو پکڑ لیتے تو حسین ابھی زندان میں ہوتے، حسین قید میں ہوتے۔ اللہ اکبر! ولید کہتے ہیں اے لوگوں سنو، کیا یزید کی وجہ سے میں اپنے دین کو برباد کر لوں، اپنا عقیدہ خراب کر لوں؟ اگر میں حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کروں گا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟
اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے پوچھ لیا اے ولید تم میرا کلمہ پڑھتے تھے، آخر تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم نے حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ لیا، اے مروان پھر میں حضور کو کیا جواب دوں گا، مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے تحقیق کیا تو پتہ چلا یزید آپ ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یزید عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور عبداللہ ابن عباس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں، غور کریں، یزید سب کچھ چھوڑ کر کے صرف امام حسین کے پیچھے کیوں پڑا تھا؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا اگر پوری دنیا میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، بادشاہ تو کہے گی مگر کوئی خلیفہ نہیں کہے گا، خلیفۃ المسلمین اگر کہلوانا ہے تو حسین کی بیعت لینا ہوگا۔ اسی لیے وہ کسی کی بیعت پہ توجہ نہیں دے رہا تھا، وہ توجہ دے رہا تھا تو صرف حسین کی بیعت پہ توجہ دے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دنیا بیعت کرے یا نہ کرے بادشاہ تو میں ہوں ہی، لیکن خلیفۃ المسلمین میں نہیں بن سکتا جب تک کہ حسین جیسا بندہ میرے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے، اسی لیے آپ کے پیچھے پڑا تھا۔ اب رات میں امام حسین نے اپنے پورے گھر والوں کو کہا کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہمارے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اب ہمیں یہ نانا کا شہر چھوڑنا ہوگا ورنہ یہ ظالم و جابر ہمارا دانا پانی بند کر دیں گے، ہمیں سکون سے جینے نہیں دیں گے، کہیں اور جا کر کے ہم بستے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر والوں کو تاکید کی کہ جتنی جلدی ہو سکے رات میں اپنے سامان کو تیار کر لو۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 3 بھائی، حضرت عقیل کے 4 بیٹے آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، امام حسن کے 4 بچے آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں اور حضرت علی کے 5 شہزادے آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور محمد بھی ساتھ میں آتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کئی اہل بیت اطہار ہیں، ٹوٹل 17 صاحبزادگان اہل بیت امام حسین کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی 2 بیوی حضرت شہر بانو اور پھر حضرت علی اصغر کی والدہ ام رباب بھی شامل ہو جاتی ہے، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کی سگی بہن ہے وہ بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کا انتظام کرتے ہیں، سارا سامان تیار ہو گیا، نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام کے روضے پر آتے ہیں اور سر رکھ کر کے آنسو بہانے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا جان دیکھیے، اے میرے نانا جان دیکھیے، یہ وہ مدینہ ہے جسے مکہ والے چھوڑ کر کے یہاں رہتے تھے، یہ وہ مدینہ ہے جہاں کی ہوا میں شفا ہے، جہاں کے پانی میں شفا ہے، جہاں کی مٹی میں شفا ہے، جہاں پر شیطان جلدی نہیں آتا، جہاں پر ہمیشہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نانا جان دیکھیے، آپ کی امت اپنے آپ کی امت آپ کے نواسے کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے، یہ نواسا شہر مدینہ کو چھوڑ رہا ہے۔ امام حسین اپنے نانا کے مزار پاک سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور نہ جانے چشم تصور میں انہوں نے کیا کیا عریضہ پیش کیا ہوگا، انہوں نے تصور میں ہی کہا ہوگا اے نانا جان میری حاضری کو قبول کر لیجئے، اے نانا جان میں آخری سفر یہ آخری ملاقات سے قبول کر لیجئے، دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، اے نانا جان اب دوبارہ شہر مدینہ میں آنا نصیب ہوگا یا نہ ہوگا، آپ قبول کر لیجئے اور ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ رونے کے بعد جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، شہر مدینہ کے تمام مسلمان آرام کر رہے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، امام حسین نے صحابہ کرام کو بھی اس کی اطلاع نہ دی اور آپ کے پڑوس میں رہنے والے حضرات کو بھی اطلاع نہ دی کہ میں راتوں رات جا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ اپنے سفر کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے، آپ اپنے سفر کے بارے میں کسی کو اطلاع دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ یزید کے جاسوس پورے شہر مدینہ میں گھوم رہے تھے اور امام حسین کی ہر حرکت پر وہ نظر رکھ رہے تھے۔ اس لیے آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کربلا میں صحابہ کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں گئے اور کیوں مدد کرنے کے لیے نہیں گئے، آؤ میں جواب دیتا ہوں کہ صحابہ گئے تو تھے، لیکن جو بڑے صحابہ تھے وہ اس لیے نہیں گئے تھے، اس لیے نہیں گئے تھے کہ میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ میرا حسین شہید ہوگا اور شہادت کا بڑا منصب اسے دیا جائے گا، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین کے مطابق ہو رہا تھا، اور یہ سارا سسٹم جو چل رہا تھا وہ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے میرے نبی نے برسوں پہلے حکم دے دیا تھا، اور سارے حسین کے گھر والوں کے قافلے کی اطلاع دے دی تھی۔ اس کے بعد جب شہر مدینہ سو رہا ہے، امام حسین نکلتے اپنے پورے قافلے والوں کو لے کر شہر مکہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ شہر مکہ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو شعبان کی 4 تاریخ تھی، 4 شعبان کو امام حسین اپنے پورے گھر والوں کو مکہ میں لے کر پہنچتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں حضور کیا بات ہے، اچانک پورے گھر والوں کو لے کر آ گئے، بچوں کو بھی لے کر کے آ گئے، چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آ گئے، گھر کی عورتوں کو بھی لے کر آ گئے، پورا سامان سفر بنا ہوا ہے، کیا آپ نے شہر مدینہ چھوڑ دیا ہے؟ صحابہ کرام نے جب پوچھا تو حضرت امام حسین نے کہا کہ ہاں
میں نے اب چھوڑ دیا ہے، اور ساری یزید کی اطلاع دی آپ نے، اور اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ حضور آپ حکم دیں تو شہر مکہ کے تمام مسلمان جمع ہو جائیں گے، تمام صحابہ جمع ہو جائیں گے، تمام نبی کے گھر والے جمع ہو جائیں گے، اور آپ کی قیادت میں یزید سے لڑیں گے، یزید کے تخت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن امام حسین نے وہی کہا تھا جو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ میں کسی کا خون یہاں مکہ میں بہتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، میں کسی کا خون یہاں مدینہ میں بہتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے امام حسین نے صحابہ کو جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہاں پر کوئی ذبح ہو جائے، اور یہاں نبی کا مبارک گھر، اللہ کا برکت والا گھر جو ہے لوگوں کے خون سے آلودہ ہو جائے، میں نہیں چاہتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا رمضان وہیں گزارتے ہیں، اور جب حج کا مہینہ آتا ہے تو حج کے مہینے میں ساری دنیا کے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، یہاں امام حسین شہر مکہ چھوڑ رہے ہیں، حج کے مہینے میں چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ وہاں سے اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سفر کو آگے بڑھانے کے بعد ایک مقام پہ جب آپ پڑاؤ کرتے ہیں تو اب اس کے بعد جو کوفہ والے تھے ان کو اطلاع ملی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، تو کوفہ والے خط پر خط لکھ کر کے آپ کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم سب مل کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، اور ہم سب مل کر کے یزید پر حملہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا حضور یہ کوفہ والے ہیں، یہ کوفی ہیں، لا یوفی، یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ وعدہ کو توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے بابا علی کو بھی ایسے ہی بلایا تھا اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، انہوں نے آپ کے بھائی حسن کو بھی بلایا تھا، انہوں نے ایسے ہی دھوکہ کیا تھا، اب آپ کو بھی یہ لوگ بلا رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، آپ ہرگز نہ جائیں۔ مگر امام حسین نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہوگا، مجھے جانا ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خط پھر لکھا کہ اگر آپ نہیں آئے ہم مجبوراً یزید کو اپنا خلیفہ مان لیتے ہیں، تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے بلایا تھا حضور امام حسین کو مگر وہ آئے نہیں، ہم کو مجبوراً یزید کو اپنا خلیفہ ماننا پڑا، ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑی، ہمیں مجبوراً حلال و حرام کے فرق کو اٹھانا پڑا۔ اے حسین اگر آپ نہیں آئے تو ہم شکایت کریں گے رب کی بارگاہ میں، ہم اپنے گناہ کو پورا اٹھا کر کے آپ کے سر ڈال دیں گے، معاذ اللہ ہم کوئی بھی کام کریں گے یزید کے دباؤ میں آ کر کے اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ جب امام حسین نے کئی خطوط دیکھے تو آپ نے کہا کہ اب مجھے جانا ضروری ہو گیا ہے، اب لوگ بلا رہے ہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، مجھے جانا ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا حضور مت جائیے، یہ کوفہ والے ہیں، یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی نہیں جاتا، میں اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجتا ہوں تاکہ وہاں جائے اور وہاں کی اطلاع مجھے لکھ کر کے دے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں کے لوگ سیدھے سادے ہیں اور ایماندار ہیں، یزید کے خلاف کھڑے ہیں، تو حسین اپنے قافلے کو آگے بڑھائے گا۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو چنا اور مسلم بن عقیل کو اہل بیت نبوت کے قافلے کا نمائندہ بنا کر کے آپ نے جو ہے کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی جاتے ہیں اور وہ دونوں بچے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جاتے ہیں، عرض کرتے بابا جان ہمیں بھی لے جائیے، اب آپ کے سوا کون ہے، آپ بھی ہمیں ساتھ میں لے کر کے چلے۔ چھوٹے بچے تھے، نابالغ تھے، ننھے تھے، ماں کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، باپ ہی تھے جو باپ کی ذمہ داری بھی نبھا رہے تھے، ماں کی ذمہ داری بھی نبھا رہے تھے۔ بچوں کی فریاد اور آہ و بکا کو سن کر کے حضرت مسلم بن عقیل راضی ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ بچوں کو لے کر کے جب آپ کوفہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مختار بن عبید نامی ایک محب اہل بیت کے گھر میں قیام کرتے ہیں جو اہل بیت سے محبت رکھتا تھا۔ اس کے گھر میں تقریباً 12,000 کوفہ والے آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں۔ جب کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو اس کی اطلاع ملی، نعمان بن بشیر نے خفیہ طور پر حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہا حضور آپ یہ کام ہرگز نہ کریں، میں جانتا ہوں یزید بڑا ظالم ہے، جب سے وہ حکومت کا اقتدار اس کے ہاتھ میں آیا ہے کئی لوگوں کو قتل کرا چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی قتل ہو جائیں، یزید کو اس کی اطلاع ملے گی تو وہ بھڑک اٹھے گا۔ میں نے ابھی کہا کہ یزید اپنے جاسوس پورے شہر مکہ، پورے کوفہ، پورے بصرہ میں پھیلا چکا تھا، اور جب کوفہ والوں کو اس کی اطلاع ملتی ہے کہ یزید کی بیعت توڑ دی گئی ہے اور حسین کے نمائندے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی گئی ہے، تو یزید کے جتنے جاسوس تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور کوفہ والے تقریباً تیزی کے ساتھ 40,000 کوفہ والوں نے حسین کے نام کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ کر لی ہے۔ جب یزید کو اس کی اطلاع ملتی ہے یزید بھڑک جاتا ہے، یقینی طور پر جو شراب پیتا ہو اس کی عقل کام نہیں کرتی، جو جوا کھیلتا ہو اس کی عقل کام نہیں کرتی،
جو گناہ کرتا ہو گناہ اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس کی عقل میں فتور آ جاتا ہے اور پھر صحیح اور غلط کے فرق کو وہ اٹھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ان کے عہدے سے ہٹایا اور بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، تم بصرہ کے گورنر ہو، تم ہو اور رہو گے، ساتھ ہی ساتھ تم کو کوفہ کی گورنری بھی دی جاتی ہے، تم ایک کام کرو، یہ میرا خط لے جاؤ، نعمان بن بشیر کو ہٹا دو، ان کی جگہ پہ تم بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد دیکھو کون میرے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، اسے سمجھاؤ، اگر مان جائے تو ٹھیک، نہ مانے تو اس کے سر کو تن سے جدا کر دینا۔ کیسا ظالم تھا وہ، سیدھا مارنے کاٹنے کی بات کرتا تھا، بیٹھ کر کے بات کرنے کی فکر اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ عورتوں کے ناچ کو دیکھتا تھا، بازاری عورتوں اور طوائف عورتوں کے ناچ میں وہ ہمیشہ مشغول رہا کرتا تھا، اس وجہ سے اسے کسی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی، اور جب ناچ دیکھ کر تھک جاتا تو شراب اتنا پی لیتا کہ اسی بستر پر وہ گر جاتا اور پوری رات پورا دن وہ سویا پڑا ہوتا۔ لوگ آتے دور دراز سے ملنے کے لیے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا ملنے کے لیے۔ آپ بتاؤ، جس مذہب اسلام کو میرے نبی نے اپنے خون سے سینچا، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر تمام صحابہ نے اپنی گردن کٹا کر اپنے خون کا نذرانہ پیش کر اسلام کے گلشن کو ہرا بھرا کیا، اس ظالم اور مردود نے ظلم سے اس تخت کو حاصل کر کے ساری محنتوں پر پانی پھیر رہا تھا، اور نتیجہ یہ ہو رہا تھا جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں وہ سب کے سب خوش ہو رہے تھے کہ اچھا ہے کہ ہمارے مطلب کا بندہ آ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اب ہم جو چاہیں گے اس سے منوا لیں گے، جو چاہیں گے اس سے دستخط کرا کر لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد جب بصرہ سے کوفہ آتا ہے تو یقینی طور پر وہ دیکھتا ہے کہ ہزاروں لوگ یزید کی بیعت توڑ چکے ہیں اور مسلم بن عقیل کی بیعت کر لیے ہیں۔ جیسے ہی گورنر ہاؤس میں ابن زیاد پہنچتا ہے تو اس قلعے کے اوپر چھت پر جا کر کے وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے کہتا ہے، اے لوگو، یزید کی بیعت مت توڑو، میں اب آ گیا ہوں، اب اگر کسی کے بارے سن لیا کہ وہ یزید کی بیعت توڑ دیا ہے، پہلے اس کے بیٹے کو اس کے سامنے ماروں گا، اس کا گھر جلاؤں گا، اور پھر اس کی بیوی کو بھی ماروں گا، اور پھر اس کے بعد اس کا بھی سر تن سے جدا کر دوں گا، پورے خاندان کو مٹا دوں گا، پوری نسل تباہ کر دوں گا۔ لوگوں کو خوب ڈرایا اس نے، اور کوفہ کے جتنے بھی بڑے بڑے رئیس اور پیسے والے لوگ تھے ان کو بلا کر کے اپنے گھر میں اور گورنر ہاؤس میں بلا کر کے اس نے ان کو ڈرایا، دھمکایا، اور پھر کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو سن لو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی عورتوں کو بیوہ بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سب کے سب ڈر گئے، اور ڈر جانے کے بعد اب نتیجہ کیا نکلا کہ 40,000 کوفہ والے کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو 40,000 تھے، جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ تعداد گھٹ گئی، اور پھر جب دوسری نماز آپ نے ادا کی تو 500 لوگ تھے، اور وہ 500 لوگ بھی دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے پیچھے سے ہٹتے چلے گئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے دیکھتے ہیں کہ کوئی مقتدی ہے ہی نہیں، کوئی نمازی ہے ہی نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل گھبرانے لگتے ہیں کہ کہیں ان لوگوں نے مجھے دھوکہ تو نہیں دے دیا۔ اب یہ جا کر کے لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں، تمہیں نے تو حسین ابن علی کو خط لکھ کر کے بلایا تھا، انہوں نے اپنا دروازہ بند کر دیا، کہا کہ اے مسلم چلے جاؤ یہاں سے، ہم اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر بار کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے سبھی لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے کو مسلم بن عقیل پر بند کر دیا تھا۔ مسلم بن عقیل رو رہے تھے، اس لیے رو رہے تھے کیونکہ آپ نے فوراً خط لکھ کر کے امام حسین کو خبردار کر دیا تھا کہ اے میرے بھائی، آپ آ جائیے، یہاں کے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں، یہاں کے لوگ پختہ ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی فون نہیں تھا، اس زمانے میں ویڈیو کالنگ کی بات کرنے کی کوئی سہولتیں نہیں تھی۔ اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ انسان آپ کے خط کو لے کر کے دوسرے انسان کے پاس جاتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ایک قاصد کے ذریعے خط روانہ کر دیا تھا اور وہ حسین کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اب ادھر امام حسین رضی
اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کا لکھا ہوا خط دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ سبھی لوگ ایماندار ہیں، سبھی لوگوں نے عزت کی بیعت توڑ دی ہے، سبھی لوگ امام حسین آپ کی بیعت کر چکے ہیں، اب آپ آ جائیے۔ صحابہ کرام اس کے باوجود منع کرتے ہیں کہ حضور آپ ہرگز نہ چاہیے، یہ کہیں ان کی چال تو نہ ہو، کہیں ان کا دھوکہ نہ تو نہ ہو۔ لیکن امام حسین فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے بھائی نے لکھا ہے، یہ اس کی دستخط ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین شہر مکہ کو چھوڑتے ہیں حج کے مہینے میں، اور پھر آپ اپنے سفر کو روانہ کر دیتے ہیں۔ آپ جس اونٹنی پر سوار تھے اس اونٹنی کا نام مسنات تھا، اس مسنات نامی اونٹنی پر آپ سوار تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں کوئی ریل گاڑی یا گاڑی نہ تھی کہ تیزی کے ساتھ آدمی سفر طے کر لے۔ اس زمانے میں گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اس زمانے میں اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے سفر ہوتا تھا، دھیرے دھیرے سفر ہوتا تھا، مہینوں لگ جاتے تھے، انسان حالت سفر ہی میں ہوتا تھا۔ لیکن یہاں خط پہنچا، امام حسین اپنا سفر آگے بڑھا دیتے ہیں، ادھر حضرت مسلم بن عقیل رو رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے ہانی بن عروہ کے گھر میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں۔ جب یہ ابن زیاد کو اس کی اطلاع ملتی ہے کہ ہانی نے مسلم کو چھپا کر کے رکھا ہے، ابن زیاد ہانی کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد اسے اپنے جیل میں بند کر دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے، اے لوگو، مسلم بن عقیل کو اگر کوئی گھر میں جگہ دے گا اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا، اور اگر کسی کو اطلاع ملے وہ کہاں ہے اس کی خبر ہمیں دے دو، سونے سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، یہ سونا کل بھی بہت برا تھا، آج بھی برا ہے۔ اس سونے کے لیے لوگ اپنی زندگی کی نیند اور سونے کو برباد کر دیتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں۔ آج بھی، اس زمانے میں بھی سونا دے کر لالچ دی جاتی تھی، آج بھی دیا جاتا ہے۔ یہ مال، یہ دولت یقینی طور پر سانپ کے زہر سے بھی زیادہ اثر رکھتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں۔ سانپ جسے کاٹ لے وہ بچ تو سکتا ہے، لیکن دولت کا زہر جسے ڈس لیتا ہے اس کا دین بھی تباہ ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو پورے کوفہ میں پھیلا دیا، گھر گھر کی تلاشی لو، گھر گھر میں گھس کر کے دیکھو کہاں پر مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں، انہیں پکڑ کر لایا جائے۔ مسلم بن عقیل رات کے اندھیرے میں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ یہ حضور کے لگائے ہوئے گلشن کے مہکتے پھول تھے، آل رسول تھے، علی کے گھر کے مہکتے ہوئے پھول تھے، جن کے نانا کا معاملہ یہ ہے کہ آب کوثر ان کے اختیار میں دیا گیا، اور جس نبی کی امت قیامت کے دن آب کوثر کا پانی پیے گی، آب کوثر پر جس کا اختیار ہے، آج اسی کے گھر کا ایک بچہ پانی کے لیے بے قرار ہے۔ چاروں طرف مسلم بن عقیل گھوم رہے ہیں۔ چلتے گئے ایک عورت، بوڑھی عورت گھر کا دروازہ رات میں کھول کر بیٹھی تھی، اپنے جوان بیٹے کا آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم بن عقیل تھکے ہارے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں، مائی جان، کیا مجھے پینے کو پانی ملے گا؟ پانی لا کر کے وہ دیتی ہے، آپ پانی پیتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کا نام کتابوں میں طوعا آیا ہے، اس کا نام طوعا تھا۔ طوعا نے کہا، اے اجنبی مسافر، تو نے پانی مانگا، ہم نے پانی دے دیا، اب تو جا، جہاں سے آیا ہے اپنے سفر کو آگے بڑھا، یہاں تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ لگتا ہے کہ تو بڑا پریشان ہے، لگتا ہے کہ تو بڑا تھکا ہوا ہے۔ مسلم بن عقیل سر اٹھا کر کہتے ہیں، ہاں میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے بھوک بھی لگی ہے اور کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، میرا بیٹا بہت تاخیر سے رات میں آتا ہے، ایک کام کرو، جب تک میرا بیٹا آتا نہیں آپ میرے گھر میں آ جائیے، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں۔ اس نے کھانا بنا کر کے مسلم بن عقیل کو کھلایا، اور اس کے بعد پوچھا، اے نوجوان، اے مسافر، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور تیری حالت کیا ہوئی ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل اپنی پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حسین کا بھائی ہوں، علی کے مہکتے ہوئے پھولوں میں سے پھول ہوں، اور نبی کے گلشن کا چراغ ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے سنا کہ یہ اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے جو ہے آپ کا بڑا ادب کیا اور آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور پھر ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ وہ نوجوان بیٹا اس طوعا کا آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں ایک بندے کو تلاش کر رہا ہوں بہت دیر سے،
وہ نہیں مل رہا ہے۔ اس کا بیٹا ابن زیاد کے فوج کا ایک سپاہی تھا، اسے بھی ذمہ داری دی گئی تھی کہ مسلم بن عقیل کو لا کر کے پکڑ کر کے دے گا، اسے خوب سونے چاندی دیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد باتوں باتوں میں اسے خبر ہو جاتی ہے کہ یہ جو آیا ہوا اجنبی مسافر، میری ماں جسے کھانا دے رہی ہے، یہی ہے وہ مسلم بن عقیل، اور اسی کی تلاش ہے۔ یہ راتوں رات جاتا ہے۔ اس کی ماں نے اسے منع کیا کہ تو نہ منع کرے، تو جو ہے ابن زیاد کو اس کی اطلاع نہ دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد اسے پکڑ کر کے اسے جان سے مار دے۔ تو مسلمان ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ نبی کے لاڈلے ہیں، کل قیامت کے دن تو کیا جواب دے گا؟ تو سپاہی ایک کام کر، تو کسی خفیہ طریقے سے مسلم بن عقیل کو بچا لے جا اور کوفہ کے شہر سے نکال دے تاکہ یہ اپنی منزل پر چلے جائے۔ مگر اس کے دماغ میں پیسے کھنک رہے تھے، اس کے دماغ میں سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ اس نے اپنی ماں کو دھکا دیا، اور دھکا دینے کے بعد ابن زیاد کو جا کر اطلاع دے دی۔ ابن زیاد ایک بڑا لشکر بھیجتا ہے، اور راتوں رات آپ کے گھر کو گھیر لیا جاتا ہے۔ وہ عورت، بوڑھی عورت ایک کنارے جا کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، میرا بیٹا اتنا ظالم کیسے بن گیا ہے؟ اور پھر چاروں طرف سے ابن زیاد کا لشکر حضرت مسلم بن عقیل کو گھیر لیتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنی تلوار نکالتے ہیں اور ان سے خوب لڑتے ہیں، اور لڑتے اتنے ہیں اور کئی لوگوں کو بلکہ درجنوں سپاہیوں کو فنا فی النار کرتے ہیں۔ لیکن کئی دنوں سے آپ بھوکے تھے، کئی دنوں سے آپ سوئے نہ تھے، کئی دنوں سے آپ کو آرام نصیب نہ ہوا تھا، تھک گئے تھے۔ اچانک ایک ظالم نے تیزی کے ساتھ تلوار کا وار کیا، جس سے حضرت مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ کر کے نیچے گر گیا۔ آپ کے چہرے پر تلوار کے نشان آ گئے، آپ کے منہ سے خون بہنے لگا، اور آپ نڈال ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ پھر بھی حضرت مسلم بن عقیل ان سے لڑتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آؤ میرے مقابلے میں، تمہیں میں بتاتا ہوں علی کے گھر والوں کے بازو کی طاقت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور آپ پھر ایک ایک یزیدی کو فنا فی النار کر رہے تھے، لیکن بظاہر انسان تھے۔ کب تک لڑتے؟ بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، اور ایک غم بھی تھا کہ حسین آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا، تین نیزوں کی بارش کی گئی، آپ پر تیر چلائے گئے، اور اس کے بعد آپ کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیا گیا، آپ کی تلوار کو لے لیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ آپ کی جان بخش دی جائے گی۔ آپ ذرا برابر بھی گھبرائیں نا، چلیے ابن زیاد کے یہاں پر، جو یزید کا بھیجا ہوا نوکر ہے، یزید کا بھیجا ہوا حاکم ہے۔ اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عقیل ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کرو وہ کلائی مبارک جو جنت کے پھولوں سے بھی زیادہ نرم تھی، آج اس کلائی پر رسیاں بندھی ہوئی ہیں۔ آج اس انسان کو کھانے کو کھانا نہیں دیا گیا، اور پینے کو پانی نہیں دیا گیا، بلکہ ان کے بدن پر اتنے زخم ڈالے گئے کہ پورے بدن کے زخموں سے خون بہا، اور یہ پورے کے پورے نڈھال ہو گئے۔ ابن زیاد نے کہا او ظالم، معاذ اللہ، اس نے بڑی بے ادبی کے ساتھ بات کیا اور کہا کہ تو یہاں آیا ہے حسین کی خلافت کو قائم کرنے کے لیے، تو یہاں آیا ہے حسین کی بیعت لینے کے لیے، تجھے نہیں معلوم میں کتنا ظالم و جابر ہوں، تجھے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، اور میرے پنجے سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عقیل سے سمجھاتے ہیں، لیکن وہ مانتا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو اس نے کہا کہ اسے لے جاؤ، اور لے جا کر کے اوپر محل کی چھت سے ایسے نیچے گراؤ کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عقیل نہتے تھے، اور آپ کے ہاتھ کو باندھا گیا تھا، اور اس کے سپاہی انہیں لے کر کے چھت پر جاتے ہیں، اور چھت سے اوپر انہیں نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ گرنے سے پہلے امام حسین حضرت مسلم بن عقیل آنکھ بند کر کے اللہ کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مولا، حسین کی تو حفاظت کرنا، حسین کی حفاظت کرنا، تو گواہ ہے نا کہ میں اپنی جان دے رہا ہوں، یزید کے لیے نہیں بلکہ حسین کے لیے دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عقیل کو اتنی اونچائی سے نیچے گرایا جاتا ہے، نیچے پتھر تھے نوکیلے، آپ کے بدن پر لگتے ہیں اور آپ کے بدن چھلنی ہو جاتا ہے، آپ کی ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں، غور کریں کہ ان ظالموں نے دنیا کا اقتدار پانے کے لیے، دنیا کی ہوس رانی کے لیے، دنیا کا لالچ ایسا دماغ میں بیٹھ چکا تھا کہ انہوں نے اہل بیت نبوت کے خون سے اپنے خون کو رنگین کیا، انہوں نے یقینی طور پر خون بہا کر کے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، امام حسین کو تکلیف پہنچائی۔ اور پھر یہ کلمہ کس بات کا پڑھتے ہیں، یہ نماز کون سی پڑھتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں تو کس منہ سے دعا کرتے ہیں، یہ وسیلہ نبی کا لیتے ہیں تو کس منہ سے لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ابن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے تھے۔ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم کے 2 بچے جہاں ملیں
فوراً گرفتار کر لیا جائے اور انہیں میرے پاس لایا جائے، میرے گورنر ہاؤس میں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے 2 چھوٹے ہیں، اور حضرت نعمان بن بشیر کے گھر میں یہ رکے ہوئے تھے، اور حضرت نعمان بن بشیر کو ان کی اطلاع ملتی ہے کہ ابن زیاد ان کے والد محترم کو شہید کر چکا ہے اور انہیں بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا ایک قافلہ یہاں سے مدینہ جا رہا ہے، ان بچوں کو ان مدینہ والوں کے سپرد کر دینا اور کہنا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں اور انہیں مدینہ پہنچا دینا ان کے گھر پر۔ حضرت نعمان بن بشیر کے بیٹے کا نام اسد تھا۔ اسد نے ان دونوں بچوں کو لیا اور کھلے میدان ریگستان میں بہت دیر تک انہیں پیدل چلایا، اور پیدل چلانے کے بعد کہا، وہ دیکھو گرد اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے۔ بچوں نے کہا، ہاں دھول اڑ رہی ہے۔ کہا، وہی قافلہ ہے جو مدینہ جاتا ہے، تم ایک کام کرو، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جاؤ اور اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، تم مدینہ پہنچ جاؤ گے، تم یہاں کے ظالموں کے ظلم سے بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر! یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے کا منہ دیکھ رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے کا منہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی اتنا لمبا سفر انہوں نے اکیلا نہ کیا تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ ہم آئے تھے بابا جان کے ساتھ، ہمارے بابا جان کہاں ہیں؟ بڑے بھائی نے کہا، شاید ہمارے بابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، پیر ننگے ہیں، کھلے ہیں، اور یہ پیر اللہ اکبر اتنے نرم و نازک پیر کہ جن کے پیروں کی ٹھنڈک انسان کے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ وہ مقدس پیر، چھوٹے چھوٹے پیر ان کے زخمی ہو جاتے ہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے جب آگے جاتے ہیں تو وہاں کوئی قافلہ ہے، نہ وہاں کوئی انسان ہے، وہاں پہ صرف ہوا سے دھول اڑ رہی ہے۔ وہ پھر اس میدان کا پورا چکر لگاتے ہیں، کہیں انہیں قافلہ نہیں ملتا ہے، پورا دن دوڑتے رہتے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، چہرے پر جو گرد و غبار ہے، پورا لباس گندا ہو جاتا ہے۔ دونوں رونے لگتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں گے؟ جو ہمیں لے کر آیا تھا وہ تو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر! ابن زیاد کے فوجی وہاں ٹہل رہے تھے، دیکھ لیا ان کو، اٹھا کر کے لے کر ابن زیاد کے پاس لے کر آتے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے، یہ 2 بچے مسلم کے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک کام کرو، انہیں جیل میں ڈال دو، میں یزید سے پوچھ لیتا ہوں کہ انہیں کرنا کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کا معاملہ دیکھیں گے۔ اب آپ دیکھیے، جو جیل کا داروغہ تھا، جو جیل کا انتظام کار تھا، اس کا نام مشکور تھا، وہ محب اہل بیت تھا۔ اس نے اپنے گھر سے کھانا لا کر کے ان کے بچوں کو کھلایا، اور پھر اس کے بعد ان کو نہلایا دھلایا اور ان کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کیا۔ اللہ اکبر! یہ دونوں بچے رونے لگتے ہیں۔ وہ مشکور کہتا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہمیں اپنی والدہ کی یاد آ رہی ہے، میری ماں اگر ہوتی تو اسی طرح سے وہ ہمارے سروں میں تیل لگاتی، اسی طرح سے ہمارے سروں میں وہ کنگھی کرتی۔ آج ہم اپنے باپ کے ساتھ آئے تھے، مگر نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اسی لیے تم کنگھی کر رہے ہو تو ہمارے ماں باپ ہمیں یاد آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جتنی سمجھ اتنی بات کر رہے ہیں۔ مشکور محب اہل بیت ہے، کافی رحم آتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا تھا، دل میں یزید سے بغض تھا اس نے یزید کی حکومت کو نہیں مانا، لیکن جیل کا داروغہ تھا، ذریعہ معاش تھا وہ۔ رات ہوئی، رات ہونے کے بعد اس مشکور نامی جو جیل کا داروغہ تھا، اس نے ان دونوں بچوں کو خفیہ دروازے سے نکالا، اور رات کی تنہائی میں اس نے بھی کہا، یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، آگے تھوڑی دور چلو گے تو ایک پولیس چوکی تمہیں ملے گی، وہاں سپاہی کھڑے ہوں گے۔ اور اس نے ایک انگوٹھی اپنی نکال کر کے دے دی اور کہا کہ یہ انگوٹھی وہاں کے ذمہ دار کو دکھا دینا اور کہہ دینا کہ تمہارے بھائی نے انگوٹھی دی ہے، وہ تمہیں شہر مدینہ پہنچا دے گا۔ بچے تھے، 2 دن سے تو گھوم ہی رہے تھے، پھر اب گھومنے کا وقت آ گیا، یہ بچے پھر نکل کر کے چلے جاتے ہیں۔ ادھر صبح ہوتی ہے، ابن زیاد کہتا ہے 2 بچے کہاں ہیں؟ مشکور کہتا ہے کہ وہ بچے چلے گئے۔ ابن زیاد اس داروغہ مشکور کو بلاتا ہے اپنے دربار میں اور کہتا ہے، اے مشکور، تو نے ان بچوں کا کیا کیا؟ مشکور نے اطمینان سے جواب دیا کہ میں نے ان بچوں کو آزاد کر دیا ہے۔ اس نے کہا کیوں آزاد کیا؟ کہا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے۔ اس نے کہا کیا تجھے میرا ڈر، میرا خوف نہیں ہے؟ کہا میں تجھ سے نہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا اچھا تو تجھے میرا بھی ڈر نہیں ہے؟
کہا ہاں میں انسانوں سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں خالق سے ڈرتا ہوں، میں مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم تجھے ایسی سزا دیں گے کہ رہتی دنیا اسے دیکھے گی، تیری سزا کو عبرتناک بنا دیں گے۔ اور اس کے بعد مشکور کے ہاتھ کو باندھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سپاہی جس کا نام عبد الرشید تھا، اس ابن زیاد ظالم نے عبد الرشید سپاہی کو بلایا اور کہا اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور اس کے گردن پر تلوار مار دو۔ مشکور کچھ بھی نہیں کہتا ہے، نہ فریاد کرتا ہے، نہ آنسو بہاتا ہے، نہ روتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اور تصور میں کہتا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیے، میں نے آپ کے گھر کے چشم و چراغ کو آزاد کیا ہے، میں نے انہیں آزاد کیا ہے، اسی کے عوض میں آپ مجھے شفاعت سے محروم نہ کیجیے گا، اپنی شفاعت کا حصہ دیجیے گا اور مجھے جنت عطا فرمائیے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے اہل بیت سے محبت کرنے والے جو کوفہ میں موجود تھے۔ اور اس کے بعد عبد الرشید نامی اس قاتل نے، جو ابن زیاد کا سپاہی تھا، اس نے ہوا میں تلوار لہرائی اور مشکور کے گردن پر زوردار اس نے تلوار مارا۔ مشکور کا سر اور بدن محل کی چھت سے نیچے گرتا ہے اور اس کے بعد اس کا بدن پورا چھلنی ہو جاتا ہے۔ آب کوثر کے ساحل پر مسلم بن عقیل تو گئے تھے، ایک اور شہید کا اضافہ ہو جاتا ہے جو بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، اور مصطفیٰ کریم اس کے لیے کوثر کا پانی لے کر کے موجود تھے کہ آ جا، اللہ نے تجھے شہادت دی ہے، تو مرا نہیں تو زندہ ہے، لیکن تیری زندگی کو لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد اب وہ رات میں چلتے گئے، نہ انہیں کوئی چوکی نظر آئی، نہ کوئی انسان نظر آیا۔ جب رات بہت زیادہ ہو گئی، ایک بہت بڑا درخت نظر آیا، اس کے اندر چھوٹی سی غفا نما غار بنی تھی۔ اس درخت میں وہ دونوں بھائی کہتے ہیں آؤ چھپ جاتے ہیں، کہیں پھر کوئی نہ ہمیں گرفتار کر لے۔ چھپ جاتے ہیں۔ نزدیک میں ایک ندی تھی اور وہاں پر ایک خاتون آتی ہے پانی بھرنے کے لیے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی انسان ہے، کوئی بچہ ہے، اور اس کے بعد جب اس نے تلاش کیا تو حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے مل گئے۔ جیسے ہی ان دونوں بچوں کی نظر اس عورت پر پڑی، وہ فوراً رونے لگے، کہنے لگے ہمیں چھوڑ دو، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمیں معاف کر دو، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارے بابا شہید ہو گئے ہیں، ہماری امی جان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے، ہمیں مت مارو، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں یہیں رہنے دو، ہمیں جانے دو۔ وہ بولتے جا رہے ہیں، وہ عورت کہتی ہے میرے بچوں، تمہارے چہرے سے اتنا نور ٹپک رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ نبی کا نور تمہارے ہی چہرے میں آیا ہے۔ یقینی طور پر جو نبی کے گھر والے تھے، اہل نبوت کے چشم و چراغ تھے، ان کے چہرے پر نبی کا نور چمک ہی رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نبی ہی کے گھر والے ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا میرے بچوں آؤ، تم میرے گھر پہ چلو، میں ایک عورت کی نوکرانی ہوں، میری مالکہ نے یہاں پانی لانے بھیجا تھا، میں نے تمہیں دیکھ لیا، میری مالکہ محب اہل بیت ہے، وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ اب وہ دونوں بچے بھروسہ کر لیتے ہیں، یقینی طور پر وہ بھوکے اور پیاسے تھے۔ وہ دونوں بچے اس خادمہ کے ساتھ مالکہ کے محل میں جاتے ہیں۔ وہ مالکہ یقینی طور پر محب اہل بیت تھی، اس نے ان دونوں بچوں کو کھلایا پلایا، نہلایا، سر میں تیل لگایا، اچھے کپڑے پہنائے اور کھانا کھلا کر کے ایک بند کمرے میں انہیں سلا دیا اور کہا ہے میرے بچوں تم یہیں سونا اور باہر نہیں نکلنا، میں انتظام کرتی ہوں تمہیں مدینہ پہنچانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ رات میں اس کا شوہر آتا ہے، اس کے شوہر کا نام حارث تھا اور وہ بھی ابن زیاد کے لشکر کا سپاہی تھا۔ آپ دیکھیے انسان کتنا بھی موت سے بھاگے، جب قدرت نے لکھا ہو کہ شہید ہونا ہے تو موت خود بڑھ کر کے گلے لگاتی ہے، موت اسے زندگی کا پیغام دیتے ہوئے آتی ہے۔ اس کا شوہر تھا، حارث نام تھا، آ جاتا ہے، پریشان تھا۔ اس کی بیوی محب اہل بیت کی کہا کیا بات ہے، آپ بہت پریشان ہو؟ کہا ہاں 2 بچے مسلم بن عقیل لائے تھے، تلاش کر رہا ہوں، میرا گھوڑا مرنے کے قریب ہے، پورا دن میں بیٹھ کر کے انہیں تلاش کرتا رہا مگر یہ مجھے ملے نہیں۔ جانتی ہو اگر وہ مل جائیں گے تو ابن زیاد ہمیں بہت پیسہ دے گا، ہم بہت جلدی امیر ہو جائیں گے، سونے سکے اور سونے کے سکے ہمیں دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لالچ دیکھیے انسان کو کہاں لے جاتی ہے، لالچ انسان کو یقینی طور پر بربادی کی طرف لے جاتی ہے اور تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ادھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے تم نے دیکھا ان بچوں کو؟ وہ اس کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، کہا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ کہا دیکھو گی تم ان کے چہرے سے پہچان لو گی، وہ بڑے روشن چہرے والے ہیں،
اللہ اکبر، نبی کے گھر والوں کا، نبی کے لاڈلوں کا چہرہ بھی کتنا نورانی تھا کہ دشمن کو اقرار تھا کہ وہ بڑے نورانی چہرے والے ہیں. کہاں ملیں گے تو بتا دینا. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ان دونوں بچوں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں تشریف لائے. ایک طرف حضور بیٹھے ہیں، ایک طرف حضرت علی بیٹھے ہیں، ایک طرف امام حسن بیٹھے ہیں، اور ایک طرف حضرت مسلم بن عقیل بھی بیٹھے ہیں، ان کے بابا جان. اور میرے آقا انہیں پانی پلا رہے اپنے ہاتھوں سے، کہہ رہے مسلم تم آ گئے اور ظالموں کے حوالے میرے بچوں کو کر گئے، تم اپنے بچوں کو کب لاؤ گے؟ اللہ اکبر. جب یہ خواب ان بچوں نے دیکھا فوراً چیخ مار کر کے اٹھ جاتے ہیں، اور دونوں بھائی نے ایک جیسا خواب دیکھا. دونوں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، لپٹ کر رونے لگتے ہیں. بابا جان شہید ہو گئے، بابا جان شہید ہو گئے، اب ہم یتیم ہو گئے. باپ کی شفقت کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا، ماں کی آنچل تو ہمارے سر سے پہلے ہی اٹھ چکا ہے. اب ہم یہاں کہاں جائیں گے؟ ہم تو یہاں دشت غربت میں آ گئے ہیں، ہم بے کس اور مجبور ہو گئے ہیں. وہ زور زور سے لپٹ کر رونے لگے، اور یہ رونے کی آواز باہر آتی ہے. حارث جو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا میرے یہاں تو اولاد ہی نہیں ہے، یہ بچوں کی رونے کی آواز میرے گھر سے کہاں آ رہی ہے؟ کہا پڑوس کے گھر سے آتی. کہا نہیں، یہ میرے گھر سے ہی آواز آ رہی ہے. اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور اپنے پورے گھر کی تلاشی لینی شروع کی. جب ایک گھر میں پہنچا، دیکھا وہ دونوں بچے سہمے ہوئے ہیں. رات ہے، پورا کوفہ سو رہا ہے، مگر یہ اہل بیت نبوت کے مہکتے پھول رو رہے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. کہا ظالموں، میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں، تم میرے گھر میں آرام کر رہے ہو. اور ان دونوں کی زلف مبارک کو زور سے پکڑ کر کھینچتا ہے. جب وہ زور سے پکڑ کے کھینچتا ہے تو وہ دونوں بچے چیخنے لگتے، رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو، ہم نے کچھ نہیں کیا. محب اہل بیت تھی اس کی بیوی، اس نے اپنے شوہر حارث کو دھکا دیا اور کہا ظالم، ان بچوں پر رحم کھا، یہ نبی کے گھر کے لاڈلے ہیں، یہ علی کے گھر کے لاڈلے ہیں. کل قیامت کے دن تو نبی کو کیا جواب دے گا؟ تو ان پر ظلم نہ ڈھا. اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا، اے میری بیوی تو میرا ساتھ دے، ورنہ میری تلوار تیری گردن پر پڑے گی، تو بھی مر جائے گی. یزید ان کے پیچھے انعام رکھا ہے، ابن زیاد نے سونے کا لالچ دیا ہے، یہ میرے گھر میں آرام کر رہے ہیں. اس کے بعد اس نے ان دونوں کے ہاتھوں کو اس طرح سے باندھا کہ ایک رسی تھی اور ان دونوں کے ایک رسی میں دونوں کے ایک ساتھ باندھ دیا. اللہ اکبر. پیچھے ہاتھ باندھ دیا اور ان کی زلفوں کو باندھ دیا، ان کے بدن کو رسی سے باندھ دیا. آپ دیکھیں کسی پھول کو آپ ہاتھ میں لے اور اسے رگڑنے وہ کیسا ہو جاتا ہے. آپ بس ایسے ہی سمجھیں کہ یہ وہ تھے جو جنت کے مہکتے پھول تھے. اسی لیے تو بریلی کے امام فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ جنت کے مہکتے ہوئے پھول تھے. ظالم نے ان کی مشکیں باندھی، ان کے زلف مبارک کو باندھا، جن کی زلف مبارک سے مشک عنبر سے زیادہ مہکتی خوشبو آیا کرتی تھی، جنت کے پھولوں کی خوشبو آیا کرتی تھی. ظالم نے باندھا. بیوی نے کئی بار بچانے کی کوشش کی. اس ظالم حارث نے اپنی بیوی کے سر کو پکڑا اور زوردار دیوار کی ٹکر لگائی. دیوار کی ٹکر پا کر کے اس کی بیوی کے سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، وہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہے. اور اس کے بعد تمام نوکرانیوں کو ایک طرف کر دیتا ہے، تلوار اپنی اٹھاتا ہے اور ان دونوں بچوں کو تماچا مارتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے لے کر کے جاتا ہے. اب آپ دیکھیے لالچ، دیکھیے کتنی بری بلا ہے. لالچ اسے کیسی سزا دیتی ہے، لالچی آدمی کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ ان دونوں کو مارتے ہوئے لے کر کے جاتا ہے، تلوار لہراتا ہے. دونوں بچے کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ تم ہمیں مارنے والے ہو. اس نے کہا ہاں میں تمہیں ماروں گا، تمہارے سر کو میں ایک تھال میں سجا کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا، ابن زیاد ہمیں پیسہ دے گا. اللہ اکبر. جب اس نے یہ کہا تو حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ کہتا ہے اگر تجھے مارنا ہے تو پہلے مجھے مار، میں اپنے چھوٹے بھائی کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. چھوٹا بھائی کہتا ہے نہیں، میں اپنے بڑے بھائی کو تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھ سکتا، مجھے مارو. اس نے کہا میں اکیلے الگ الگ کر کے تجھے نہیں ماروں گا، تم دونوں کو ملا کر کے ماروں گا. اور یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ پھر سے اس کی بیوی پیچھے سے آتی ہے، اسے ہوش آتا ہے، اس کی نوکرانی نے اسے بیدار کیا، پھر سے آتی اور کمر پکڑ لیتی ہے، کہتی ظالم
اہل بیت نبوت کے خون میں اپنے ہاتھ کو مت ڈال، ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین مت کر۔ قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت تجھے نہیں ملے گی، نانا کی بخشش تجھے نہیں ملے گی، رسول پاک کی نگاہ غضب کا تو شکار ہو جائے گا۔ چھوڑ دے انہیں۔ مگر اس نے پھر زور سے دھکا دیا اور ہوا میں تلوار لہرائی اور زوردار دونوں بچوں کی نازک اور معصوم گردن پر ایسی تلوار ماری کہ دونوں بچوں کا سر ان کے بدن سے جدا ہو جاتا ہے اور چند سیکنڈ میں ہی تڑپتی ہوئی لاش بے جان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ظالم نے ان کے لاش مبارک کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور اس کے بعد ان دونوں سر کو ایک تھال میں سجاتا ہے اور صبح ہوتی ہے لے جا کر کے ابن زیاد کے پاس پیش کرتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کے دونوں بچے ہیں جو جیل سے فرار ہو گئے تھے۔ کہا ظالم، میں نے تجھے زندہ پکڑ کر کے لانے کہا تھا، تجھے مارنے کس نے کہا؟ کہا تمہیں نے تو کہا تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ انعام مجھے ملے۔ کہا ظالم، تم مجھے خفیہ طور پہ بتا دیتا، یہ انعام میں تجھے دے دیتا، تجھے مارنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ یزید نے اگر کہہ دیا کہ ان دونوں بچوں کو زندہ دمشق بھیج دیا جائے تو میں کیا جواب دوں گا؟ ظالم جو قاتل تھا اب اس کے چہرے سے پسینہ چھوٹنے لگا، اب سمجھ گیا کہ اب مجھے گناہ کی سزا ملے گی۔ اللہ کی گرفت میں وہ آ چکا تھا، اللہ کے غضب میں وہ گرفتار ہو چکا تھا۔ ابن زیاد نے اپنے قاتل جلاد کو حکم دیا کہ جس طرح سے ظالم نے ان دو بچوں کی گردن ماری ہے اسی طرح سے اس کی بھی گردن مار دی جائے۔ اب یہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، کہا حضور معاف کر دیجئے، کہا حضور غلطی ہو گئی، میں نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا ایک کام کر، میں تجھے معاف کر دوں گا، پہلے ان دونوں کو زندہ کر دے۔ ان دونوں کی لاش مبارک کو کیا کیا تو نے؟ کہا دریائے فرات میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے کہا کہ جیسے اس نے اس کی لاشوں کو دریا میں پھینکا ہے ویسے ہی اسے بھی پھینک دیا جائے۔ اور پھر ابن زیاد کے سامنے ہی ابن زیاد کے سپاہی نے تلوار ہوا میں لہرائی اور اس حارث نامی سپاہی ظالم دنیا دار اور پیسوں کے لالچی کے سر کو تن سے جدا کیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ انعام ملا نہ زندگی ملی۔ یقینی طور پر اہل بیت نبوت کا خون رنگ لاتا ہے۔ جب ایک مومن کا قتل کرنے والا قتل کرتا ہے تو مومن کا خون اس کا پیچھا کرتا ہے، مومن کا خون اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ تو اہل بیت نبوت کے خون میں ہاتھ ڈال چکا تھا، ان کا خون اسے کیسے بخشتا؟ اس طرح سے اس ظالم کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل جو میرے نبی کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا پانی پی رہے تھے، وہ اپنے دونوں بچوں کو بھی پانی پلاتے ہیں اور ان کے پیاس کو بجھا دیتے ہیں۔ یہ ہے مسلم بن عقیل کے بچوں کا وہ دردناک واقعہ جسے سننے کے بعد کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں آنسوؤں سے، دل روتا ہے اندر سے۔ آج کسی ماں کے بیٹے کو ذرا برابر تکلیف ہو جائے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ایک بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ ماں رو رو کر کے پاگل ہو جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا جو سب کی ماں تھی، ان کی روح مبارک کتنی تڑپی ہوگی جب ان کے گھر کے ایک ایک بچے کو چن چن کر کے شہید کیا جا رہا ہوگا۔ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کی روح مبارک کس طرح سے آنسو بہا رہی ہوگی، الفاظ میں بیان کرنے سے مشکل ہے۔ جو دل والا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، جو اہل بیت سے محبت والا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ ذرا تصور کرو کس طرح سے ان بچوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے موت کو گلے لگایا اور جام شہادت نوش کیا اور آب کوثر میرے نبی کے ہاتھوں سے پیا۔ ادھر حضرت امام حسین تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ اطلاع مل چکی تھی، خبر مل چکی تھی، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو راستے میں ایک صاحب ملتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوفہ والوں نے خط بھیجا ہے۔ کہا دکھائیے تو۔ کہا یہ دیکھیے 40,000 کوفہ والے یزید کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ میرے نام کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ کر چکے ہیں۔ آنے والا مسافر سر پکڑ لیتا، حضور کیا آپ کو اس کی اطلاع نہیں ہے؟ کیا آپ نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا مسلم بن عقیل، وہ شہید کر دیے گئے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ خبر امام حسین نے سنی، آپ کے دل پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے دعا کیا، اللہ مسلم بن عقیل کی بے حساب مغفرت فرما، اسے میرے نانا جان کے پاس پہنچا دے۔
مسافر آنے والا مزید بتاتا ہے ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور جتنے آپ کے نام پر بیعت لینے والے تھے سب جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی جان بچا لی لیکن نبی کے گھر والوں کی جان نہ بچائی، انہوں نے بیعت توڑ دی ہے۔ اور ابن زیاد انتظار کر رہا ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر حسین یہاں نہیں آئیں گے، کہیں بھی جائیں ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن اگر حسین یہاں آ گئے تو یزید کی بیعت انہیں کرنی ہوگی، اور اگر وہ نہ کریں گے تو پھر وہی حال ان کا بھی ہوگا جو ان کے چاہنے والوں کا حال ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب کو پتہ ہو چکا تھا اور سب اپنی جان بچا رہے تھے، سب رو رہے تھے۔ یہی کوفہ والے ہیں جو امام حسین کی شہادت کے بعد رویا کرتے تھے، پیٹا کرتے تھے۔ انہی کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ شیعہ کا معنی ہی ہوتا ہے جو علی سے محبت کرے، حسن و حسین سے محبت کرے۔ انہوں نے دھوکہ دیا تھا، ان کی ایک غلطی کی وجہ سے امام حسین اور پورا قافلہ شہید ہو گیا، تو اب یہ پچھتاوے میں ماتم کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ آج ان کی نسلیں رو رہی ہیں، آج ان کی نسلیں رو رہی ہیں۔ یاد رکھو، تم رو رہے ہو، ارے رویا اس پر جاتا ہے جو مر چکا ہو۔ حسین نے تو موت کو گلے لگا کر کے موت کو زندگی بخش دی ہے، موت کو حیات بخش دی ہے۔ حسین شہید ہیں، اور قرآن نے کہا ہے جو شہید ہوتا ہے وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا ایک سرمدی اصول۔ چڑھ جائے کٹ کے سر ترا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ جس طرح سے میرے نبی نے فاسقوں کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا تھا، ایسے ہی نبی کے نواسے حسین نے بھی اور حسین کے گھر والوں نے بھی فاسقوں کی کبھی اطاعت قبول نہ کی، کبھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ بیٹھ نہ کی۔ امام حسین کہتے ہیں سب کو بلا کر کے کہ دیکھو کوفہ والوں نے پھر دھوکہ دیا، اب ایک کام کرو، جو جہاں سے آیا ہے وہ وہاں چلا جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی پر جانی آفت آئے، مصیبت آئے۔ امام حسن کے بچوں کو آپ بلا کے کہتے ہیں بیٹا تم میرے بھائی کی یادگار ہو، تم لوگ چلے جاؤ۔ حضرت علی کے بچوں کو بلا کر کے کہتے ہیں بیٹا تم میرے بابا جان کی یاد ہو، آپ لوگ چلے جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 3 بھائی موجود تھے جو سگے بھائی تھے، ان کو بلا کر کے کہا کہ تمہارے بڑے بھائی شہید ہو چکے ہیں، تمہارے بھتیجے بھی شہید ہو چکے ہیں، کیا یہ غم کافی نہیں ہے؟ ایک کام کرو چلے جاؤ یہاں سے۔ اور رات میں تنہائی میں آپ اعلان کرتے ہیں چراغ ہم بجھا رہے ہیں، جس کو جانا ہے چلے جائے، خاموشی سے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ امام حسین جب صبح کو اٹھتے ہیں وہ سب کے سب وہاں موجود تھے، کہتے ہیں حضور مدینہ سے نکلے تھے تو آپ کے ساتھ تھے، مکہ پہنچے تو آپ کے ساتھ تھے، مکہ سے کربلا کی طرف کوفہ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب اگر ہماری قسمت میں شہادت لکھی ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ شہید ہو جائیں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے جنت میں ہم جائیں گے۔ اور پھر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے، ظالموں سے بدلہ لیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ اور جہاں جہاں سے امام حسین کا قافلہ گزرتا، وہاں کے لوگوں کو جب اطلاع ملتی کہ حسین کا قافلہ کوفہ جا رہا ہے تو تیزی کے ساتھ لوگ امام حسین کے قافلے سے جڑتے جاتے۔ 17 تو وہ لوگ تھے جو اہل بیت نبوت تھے، اور 72 وہ تھے جو کل حضور کا گھرانہ تھا، جس میں عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، بیمار زین العابدین بھی تھے، قاسم بن حسن بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، علی اصغر بھی تھے، شہر بانو بھی، ام رباب بھی، سبھی لوگ تھے۔ 72 تن تھے یہ، اور امام حسین ان تمام 72 نفوس قدسیہ کے قائد اور رہبر اور رہنما تھے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نمائندہ شخصیت تھی، اور ان سے بہتر، ان سے بزرگ اس وقت پورے روئے زمین پہ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا حسین جیسا، کیونکہ سب تو شہید ہو چکے تھے، بچا کون تھا؟ صرف حسین بچے تھے۔ سب نے کہا کہ نہیں حضور ہم جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد قافلہ پھر آگے بڑھا تو ایک شاعر راستے میں ملتا ہے جس کا فرزدق کہا جاتا ہے۔ فرزدق شاعر ہمیشہ جب کسی سے گفتگو کرتا تھا
تو وہ شاعرانہ لب و لہجے میں گفتگو کیا کرتا تھا، اشعار وہ کہتا تھا۔ امام حسین کو اس نے بھی کہا حضور آپ مت جائیے، دمشق سے میں بیٹھ کر کے یزید نے جو تیر چلایا ہے وہ تیر آ کر کے مدینہ میں آپ لوگوں کو لگا ہے، اور جو باقی ہیں ان کو بھی لگے گا۔ آپ ایک کام کریں، نہ جائیں یہاں سے، آگے نہ بڑھیں، شہر مدینہ واپس چلے جائیں۔ لیکن یہ سب کے سب جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہے کہ شہادت ان سب کو ملنے والی ہے۔ حسین کو بھی اپنی شہادت کا علم خوب ہو چکا تھا، سب اپنی شہادت کی طرف بڑھ رہے تھے، سب اپنی قیادت کی طرف بڑھ رہے تھے، سب اپنے نبی کے دیدار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کو بھی دنیا سے محبت نہ تھی، اس لیے کہ جسے دنیا سے محبت ہوتی ہے وہی جیتا ہے دنیا میں، اور جسے نبی کے دین سے محبت ہوتی ہے وہ شہید ہو کر کے اپنے خون سے نبی کی شریعت کو تازہ کرتا ہے، نبی کے لگائے ہوئے درخت کے پودوں کو پانی سے نہیں اپنے خون سے سیراب کرتا ہے، نبی کی شریعت کو زندہ کرتا ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ راستے چلتے ہیں اور پھر ابن زیاد کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ حسین بہت نزدیک آ چکے ہیں۔ ابن زیاد نے حر نامی ایک شخص کو 1000 سپاہیوں کی فوج دی اور کہا تم ان کی قیادت کرو اور حسین کہاں ہے تلاش کرو، جہاں وہ مل جائیں انہیں وہیں روک لو۔ حر تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اور ایک طرف امام حسین ہیں، یہ ادھر سے جا رہے ہیں، وہ ادھر سے آ رہا ہے، اور پھر کئی دنوں کے بعد حر تلاش کرتا رہا، آخر میں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پورے قافلے والوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس نے 1000 لشکر لا کر کے حکم دیا کہ حسین کے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ حسین کے قافلے کو گھیر لیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین حر سے بلا کر کے پوچھتے ہیں حر کیا بات ہے، کیوں ہمیں تم تکلیف دے رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ہمیں تو صرف حکم یہی ہے کہ آپ جہاں ملے وہیں روک لیا جائے، ہمیں نہ آپ سے لڑنے کو کہا گیا ہے، ہمیں نہ آپ پہ تلوار چلانے کو کہا گیا ہے، ہمیں نہ آپ سے بحث کرنے کو کہا گیا ہے، ہمیں تو صرف ابن زیاد نے اتنا ہی حکم دیا ہے کہ آپ جہاں ملیں وہیں پر آپ کو روک لیا جائے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں ذرا آگے چلو، تھوڑا دائیں چلو، کسی اچھی جگہ پر چلتے ہیں، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد دائیں بائیں کرتے ہوئے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھلے میدان میں پہنچتے ہیں جہاں کنارے پر دریائے فرات بہہ رہا تھا، وہیں پر آپ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے لوگوں بتاؤ یہ زمین کون سی ہے؟ امام حسین کو بتانے والے نے بتایا حضور یہ وہ زمین ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین بیدار ہو جاتے اور کہتے ہیں ہاں رک جاؤ، اب ہمارا سفر آخرت کا یہیں سے شروع ہوگا۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں حضور کیا بات ہے؟ کہا میرے بابا جان حضرت علی جب جنگ صفین کے موقع پر یہاں سے گزر رہے تھے تو ان کے ساتھیوں نے کہا تھا حضور یہی وہ جگہ ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، جو بلا اور مصیبت کی جگہ ہے، یہاں پر بلا اور مصیبت آپ کے خاندان پر اترے گی، یہیں پر آپ کے شہزادے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور اس وقت حضرت علی نے یہاں اتر کے 2 رکعت نماز ادا کی تھی اور اللہ سے دعا کیا تھا کہ میرے مولا جب وہ دن آئے اور میرا حسین یہاں آ جائے تو اسے ثابت قدم رکھنا، اس کے پیروں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئے۔ امام حسین فرماتے میرے بابا جان صفین سے واپس جب آئے تھے انہوں نے اس کی اطلاع دی تھی اور میں اسی زمین کو تلاش کر رہا تھا، جیسے میرے نبی نے علی کو بتایا تھا میں کہاں پر شہید ہوں گا ایسے ہی میرے بابا جان علی نے مجھے بتا دی۔ اور اتفاق دیکھو کہ قدرت گویا کہ ہمارے جانوروں کی لگام پکڑ کر کے اسی جگہ پر لے جا رہی ہے جو ہمارا مقتل ہوگا، جہاں جو ہمارا مشہد ہوگا، جہاں ہم شہید ہوں گے، جہاں ہم خون ہو ہمارا خون بہے گا۔ آپ فرماتے ہیں سواری روک دو، جانوروں کو باندھ دو، کجاوے زمین پر اتار دو، یہیں خیمہ لگا دو، یہیں پر یہیں سے ہم جنت کا سفر آخری کا سفر یہیں سے کریں گے، اب جو کچھ بھی ہوگا یہی ہوگا، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے گھر والے وہاں پورا اپنا قافلہ وہاں رکا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں خیمہ لگا لیتے ہیں، سب کا خیمہ بن جاتا ہے اور حر بھی وہاں پر اپنا خیمہ لگا کر ابن زیاد کو اس کی اطلاع دیتا ہے کہ دیکھو میں نے حسین کو کربلا نامی سرزمین پر روک لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعلیٰ حضرت عشق محبت سید سرکار عالم فرماتے ہیں یا دافع کربو بلا، یا دافع کربو بلا، یا گل رخا شہزادہ گلگو با امداد کن، یعنی کہ امام حسین آپ کی وجہ سے اور آپ کے نام سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں،
آپ ہماری مدد کیجئے، ہم پر جو ہے نظر کرم فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ حضور اعلیٰ حضرت جس امام حسین کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، وہ امام حسین میدان کربلا میں وہاں موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اطلاع دی جاتی ہے ابن زیاد کو کہ تمہارے ساتھی جتنے تم تلاش کر رہے ہو ہم نے یہاں کربلا میں روک دیا ہے۔ یہیں پر وہ اپنے کجاوے روک لیے ہیں، اپنا سفر یہیں مکمل کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں امام حسین چاہتے تو حور سے سیٹلمنٹ کر کے نکل جاتے، حور جا کے جھوٹ بھی بول سکتا تھا، لیکن انہیں معلوم تھا اگر میں یہاں پر بہانہ بنا کر کے نکل جاؤں گا تو جب بھی میرے نبی کے دین کے محافظ، دین کی حفاظت کی بات آئے گی تو وہ بہانہ بنا کے نکل جائیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی ہی نہیں نوجوانوں کے سردار۔ تو جو جنتی کا اور نوجوانوں کا سردار ہو، کیا اس کا یہ عمل زیب دیتا ہے؟ آپ نے کوئی اس سے سمجھوتا نہیں کیا، آپ نے کہا کہ ہم حق پر ہیں، حق پر ثابت قدم رہیں گے۔ یقیناً امام حسین نے کربلا کی سرزمین سے ہمیں سکھا دیا ہے، لوگوں جب تم پر مصیبت آئے اور تم حق پر ہو، بھلے تم تھوڑے ہو، زیادہ پہ بھروسہ نہ کرنا، اپنے رب پر بھروسہ کرنا، اس لیے کہ رب جس کے پاس تعداد ہوتی ہے اس کی مدد نہیں کرتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے اس کی مدد ہوتی ہے، جو صبر کرتا ہے اس کی مدد ہوتی ہے، جو شکر کرتا ہے اس کی مدد ہوتی ہے، جو سر جھکا کر کے رہتا ہے اس کی مدد ہوتی ہے۔ اور اگر اب تم اپنی گردنوں پر تلوار کو بھی دیکھتا ہوا محسوس کرو، اس وقت بھی تم کبھی بھی حق کے خلاف نہیں جانا، حق سے باطل کا سمجھوتا نہ کرنا، اور جو نبی کا غدار ہو، نبی کے دین کا دشمن ہو، کبھی بھی اس سے ہاتھ نہ ملانا۔ میدان کربلا میں امام حسین نے میسج دے دیا، یہ پیغام دے دیا اپنے ماننے والوں کو، اے لوگوں اگر تم سچے حسینی ہو تو اسی طرح سے زندگی گزارو جس طرح سے میں زندگی گزارتا ہوں۔ جان دے سکتا ہے پر ایمان نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہے پر ایمان نہیں دے سکتا۔ جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔